بگیسٹ مائگریشن جو ہوئی ہے وہ اب جا کے ہوئی ہے آفٹر 1947 جب نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو کے یہاں سے باہر مائگریٹ کریں. میں ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں ڈے ڈریمنگ کی. Day dreaming with your feet on the ground. The kind of energy and time you have logically, وہ بعد میں آپ کو شاید میسر نہ ہو. ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا, ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے, بلکہ ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, وہ بھی ہو. رشوت کے بغیر اس وقت کام نہیں ہوتا جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں. یہ کر کے الیکشن تو بندہ لڑ سکتا ہے, اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ جب آپ سے سیکھیں. میں نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنانا ہے ملٹی چیلنج پر شو. اب ملٹی چیلنج اسٹریٹ چائلڈ کے لیے اسپیشل. میں نے کہا ہے مجھے آپ زندگی کے اگر 2 گھنٹے دے دیں تو میں آپ کی زندگی کی جو سوچ ہے اس کو گریٹیٹیوڈ, پازیٹیوٹی اور سکسیس کی طرف چینج کر دوں. ہیلو اینڈ السلام علیکم. ویلکم ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف گڈ وائبز اونلی. آج میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ سعد بھائی. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. آج میں تو بڑے مزے کے موڈ میں ہوں جی, بڑے اچھے موڈ میں ہوں. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں نا, میں ان سے بڑا متاثر ہوں, اور جو ان کی تھیوری ہے, جو ان کی ویژن ہے, جو ان کی تھنکنگ ہے, اور وہ ایک زبردست ہے. اور پاکستان میں ایک ہمیں ایسے لوگ بہت زیادہ درکار ہیں. اب آپ نے مجھے بھی ایکسائٹ کر دیا. تو آج ہمارے ساتھ جناب سلمان کیسرانی صاحب ہیں, اور سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو آور شو. اور میں چاہوں گا کہ سر آپ دنیا کے ساتھ جو ہے اپنا تعارف کرائیں, ایک بریف تعارف اپنا سب سے پہلے تو شکریہ سعد اور حمزہ. جی, میں پروفیشنلی ایک انجینئر ہوں. Right. And I've done my master's in engineering with around about 38 years experience in oil, energy and transportation sectors. ماشاءاللہ. میں نے میجر آرگنائزیشنز جو آئل اینڈ گیس کی ہیں اس میں کام کیا ہے. آکسیڈنٹل آف پاکستان تھی, پھر پاکستان اسٹیٹ آئل, بائیکو پیٹرولیم, اینڈ لاسٹلی فرنٹیئر آئل آرگنائزیشن. نائس. لیکن پچھلے 4 سال سے میں ایک منفرد کام کر رہا ہوں, وہ ہے سلمان کیسرانی فاؤنڈیشن. سلمان کیسرانی فاؤنڈیشن بیسکلی از این آرگنائزیشن جو کہ مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن بنانا چاہتی ہے. اور جب بھی ہم فاؤنڈیشن کا ذکر سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید چندہ مانگنے آ گئے. تو ہمارا پہلا پرنسپل ہے کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈونیشن نہیں لیتے, بیکاز وی بلیو ان پارٹنرشپ ود اللہ. اور ہم لوگوں کی بزنس لائنز ڈیولپ کرتے ہیں, نمبر 1. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی کامیابیاں دی ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہم موٹیویشنل اور ٹیکنیکل لیکچرز دیتے ہیں. نائس. موٹیویشنل لیکچرز پہ میں بڑا ایمفسائز کرتا ہوں, اس لیے کہ ٹیکنیکل لیکچرز ایک اسپیسیفک کلاس کے لیے ہوتے ہیں. مثلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ, یا ہم اپ اسٹریم, مڈ اسٹریم, ڈاؤن اسٹریم, آئل اینڈ گیس بزنس, اس کا آڈینس بہت لمیٹیڈ ہے. لیکن جو موٹیویشنل جو سبجیکٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں جو میرا ٹارگٹ آڈینس ہے وہ ایک BA پاس لڑکا ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور اس کی مثلا ہیڈنگ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ ہے ان لاک, اس کے سیکوینس کو دیکھیے گا کہ ان لاک یور یونیک ان بلٹ گاڈ گفٹیڈ کوالٹیز اینڈ ایلیویٹ یور کیریئر ٹو نیو ہائٹس. ماشاءاللہ. اچھا, اس کو سنتے ہی شاید آ جاتا ہے کہ جی یہ کوئی انٹرپرینیورشپ ہے. یہ انٹرپرینیورشپ نہیں ہے. اٹ از سم تھنگ بفور انٹرپرینیورشپ, اٹ لیڈس ٹورڈز انٹرپرینیورشپ. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ سر, کہ یہاں پہ میں ایک بات تھوڑی روک کے اور اس کو داد دینا چاہوں گا, کیونکہ ہم ابھی تک جب سے ہم ہوش سنبھالا نا تو ہم انٹرپرینیورشپ کا سنتے آئے اور بات کرتے آئے. سو آج میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیسے یہ انٹرپرینیورشپ نہیں ہے اور اس کو کیسے اس کی طرف لیڈ کرتی ہے. اور دوسرا سر نے جو بات کی نا کہ وہ BA پاس بچوں کے لیے ہے,
تو سر بی اے پاس کا جو ہے نا بڑا مزے کا مجھے ایک وہ مائنڈ میں آ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بی اے کر کے الیکشن تو بندہ لڑ سکتا ہے, تو اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتا ہے آج ہم آپ سے سیکھیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں. دیکھیے پچھلے دنوں میں کامسیٹ یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا جی, تو میں نے نوجوان بچوں میں بڑی مایوسی دیکھی جو انفارچونیٹلی حقیقت ہے ہمارے اس ملک کی حقیقت ہے. میں مثلا جب میں اپنی یونیورسٹی کے زمانے کو یاد کرتا ہوں نا, تو اٹ واز فل آف انرجی, انتھوزیازم, ایکشن پلانز, واٹ ٹو ڈو لسٹ, اور ابو آل ڈریمز, خواب. ان بچوں کی آنکھوں میں نے خواب نہیں دیکھے. میں ہمیشہ لوگوں کو انکریج کرتا ہوں ڈے ڈریمنگ کے اوپر, ڈے ڈریمنگ ود یور فیٹ آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے نا, اس کی طرف میں ان کو لے کے آنا چاہتا ہوں. میں جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو میری ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ اس مایوسی کو کس طریقے سے ختم کیا جائے. میں سب سے پہلے تو نوجوانوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف, یا ون آف دا بیسٹ پارٹ آف یور لائف. وہ کس طریقے سے, دا کائنڈ آف انرجی اینڈ ٹائم یو ہیو لاجیکلی, وہ بعد میں آپ کو شاید میسر نہ ہو. مثلا آپ اگر ایک ہوائی اڈے کی اگزامپل لے لیں, ٹھیک ہے نا, تو اس میں ایک جہاز پارکڈ ہے سیٹلائٹ پہ, فنگر سیٹلائٹ کے اوپر. وہ جہاز ادھر سے ٹیکسی وے کرتا ہوا آتا ہے اور آپ کے رن وے پہ آ جاتا ہے. میں نوجوانوں کے لیے اسپیشلی بتا رہا ہوں. اب وہ جو پارکنگ تھی فنگر سیٹلائٹ پہ اور جو ٹیکسی وے کر کے آیا, وہ آپ کا بچپنا تھا, آپ کا لڑکپن تھا, آپ کی ٹین ایج تھی. اب آپ لائف کے رن وے پہ آ گئے ہیں, اے ٹو زی تک لائف کا رن وے. اب پوائنٹ اے پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں, آپ پوائنٹ اے سے ٹیک آف کر سکتے ہیں. یو ہیو دا انرجی اینڈ ٹائم ٹو کرافٹ دا لائف یو ڈیزرو. اس کو ذرا غور سے سنیے گا. You have the energy and time to craft the life you deserve. آپ ٹیک آف بی پہ بھی کر سکتے ہیں, سی پہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایکس اور وائی پہ بھی ٹیک آف کرتے ہیں زندگی کے رن وے پہ, لیکن لاجیکلی ان کے پاس ٹائم کم رہ جاتا ہے. تو آپ کے پاس ٹائم ہے, انرجی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب دوسری بات جو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں مایوسی کو دور کرنے کے بعد, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ بتائے ہیں. بے شک میرے ساتھ اور میرے اور حمزہ کے فنگر پرنٹس ڈفرینٹ ہیں. بے شک ڈفرینٹ ہیں, بالکل ایسے ہی. ہر کسی کے ڈفرینٹ ہیں. 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کے بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی پیدا کی ہے جو اس کو دوسروں سے منفرد, افضل, ممتاز, پریفریبل بناتی ہے. یہ سورہ الاسراء کی آیت 17.70 کی سمری ہے. لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں روٹی کپڑا مکان کے چکر میں, اور وہ خوبی تلاش نہیں کر پاتے. اب میں نے کیا کیا ہے, جو میں ورکشاپ کراتا ہوں, جیسا میں حمزہ آپ سے ذکر کر رہا تھا, میں نے پاکستان انجینئرنگ کونسل میں کرائی ہے, مختلف یونیورسٹیز میں کرائی ہیں. میں نے کہا ہے مجھے آپ زندگی کے اگر 2 گھنٹے دے دیں, ٹھیک ہے نا, تو میں آپ کی زندگی کی جو سوچ ہے اس کو گریٹیٹیوڈ, پازیٹیوٹی اور سکسیس کی طرف چینج کر دوں گا. رائٹ. اگر آپ یہ پوری ورکشاپ میں اٹینڈ کریں جو کہ 10 سے 12 گھنٹے کی ہے, آئی ول چینج دی فلاسفی آف یور لائف, دا ویژن آف یور لائف. کس طریقے سے؟ ہم نے ریٹنگ اسکیل سروے کے تحت ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ پلان کیا ہے. نائس. اب وہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیا ہے, لیکن ڈیفینیشن کیا ہے. ہر انسان کی مینٹل کیپیبلٹیز ڈفرینٹ ہیں, ہر انسان کا ایپٹیچیوڈ ٹورڈس سالونگ اے پرابلم ڈفرینٹ ہے. رائٹ. ہر انسان کے پرسنل ٹریٹس ڈفرینٹ ہیں, یعنی کہ اس کے ایموشنز ڈفرینٹ ہیں, اس کی تھاٹس ڈفرینٹ ہیں, اس کی بیہیویئر ڈفرینٹ ہیں. ہم ان سب چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اوکے. اکٹھا کر کے آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں. مثلا سوچنا آپ نے ہے,
خواب آپ کا ہے, ویژن آپ کا ہے, فلسفی آپ کی ہے, خوبی جو آپ کے اندر ہے, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, ڈھونڈنی آپ نے, طریقہ میں بتاتا ہوں. نائس. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اے آئی کا دور ہے, اے آئی میں آپ جا کے چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں سائیکومیٹرک ٹیسٹ تو 10 سائیکومیٹرک ٹیسٹ آ جائیں گے. بالکل آ جائیں گے. ٹو ایکوائر نالج از ناٹ این ایشو, ایگری, بٹ ٹو جوائن دوز نالج بلاکس ان سچ اے وے دیٹ یو اچیو یور ٹارگیٹ از این آرٹ, جو میں اپنی ورک شاپ میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. سر کی بات ٹھیک ہے, ایکچولی اچیونگ دا ٹارگیٹ از این آرٹ, اور وہ اس میں آرٹ بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ نصیب بھی ہوگا. بالکل. وہ بڑی مزے کی جو ایک اس کی کمپیریزن دیا کہ ایز اے پلین آپ جب رن وے کے اوپر جاتے ہیں, دا تھنگ از کہ جب آپ نے وہ ایک ٹیکسی راؤنڈ کر لی ہے اس رن وے پہ, اینڈ ناؤ یو آر اباؤٹ ٹو ٹیک آف, تو اس میں بڑی کمپلیکسٹیز اور چیکس ہوتے ہیں بیفور یو کین ایکچولی ٹیک آف. تو وہ جو چیکس ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا, دیٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ کہ سر کا دیٹ از واٹ ہی ڈز, دا مشن ہے سر کا مشن ہے. دیکھیں بڑا زبردست آپ نے نا حمزہ سوال کیا. دیکھیں ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹ ویسے تو یہ لکھا ہوا ہے, اس کو کوئی بھی جا کے ٹک 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 کر کے بہترین رزلٹ حاصل کر لیں, لیکن اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر ماسٹرس کرنا ہے نا تو سب سے پہلے تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ نے ماسٹرس کرنا ہے. پھر کچھ ٹولز اینڈ ٹیکلز ہیں, مثلا آپ نے میٹرک کرنا ہے, ایف ایس سی کرنا ہے, گریجویشن کرنا ہے, پھر ماسٹرس کرنا ہے. اب جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو میں کہتا ہوں TNT تھیوری. رائٹ. آپ اس کو تھیوری کہہ لیں, فلسفی کہہ لیں, ویژن کہہ لیں, ایکشن پلان کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اب TNT تھیوری کیا ہے؟ میں مثلا سائیکومیٹرک ٹیسٹ کرنے سے پہلے مائنڈ سیٹ کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے بی تھینک فل تھیوری. بی تھینک فل, گریٹیٹیوڈ, میں نے کہا نا گریٹیٹیوڈ. بی تھینک فل فار واٹ ایور یو ہیو, the doors and windows of opportunities will open for you. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات سر نے کی, بہت پیاری بات کی, اور میں اس کو ریلیٹ ایسے کرتا ہوں کہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے نا, ہم اس کے لیے شکر گزار نہیں ہوتے, بلکہ ہم اپنے سے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, وہ بھی ہو. تو ہم اپنے ایکچولی پریزنٹ کو ہم اپنے کمنگ فیوچر کے لیے تباہ کر دیتے ہیں, ہم اس سوچ سے تباہ کرتے ہیں, ہم اس پریزنٹ کو انجوائے نہیں کرتے لائف میں. اور سر کی بات بڑی خوبصورت ہے کہ جب تک ہم شکر گزار نہیں ہوں گے اللہ کے, تو اللہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا. اور سورہ رحمان میں مثلا میں تو جب آیت پڑھتا ہوں میں جھومتا رہتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, سبحان اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. تو سب سے پہلا مائنڈ سیٹ ہے بی تھینکفل تھیوری. دوسرا ہے کنٹرول آف تھاٹس تھیوری. یہ تھوڑا سا فلاسفیکل ہے, اس کو ساتھ ذرا آپ دونوں بھی نوجوان ہیں تو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں. دیکھیں جو میرا ایکسٹرنل سیلف ہے نا, وہ میرے بینگ کا صرف 5% ہے. جو میں نظر آ رہا ہوں نا, وہ میرے وجود کا صرف 5% ہے, جس پہ میرا اختیار نہیں ہے. 40 سال میں میری قریب کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. 50 سال میں یا اس سے پہلے بال گرے ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. ایٹ دا ایج آف 60 آئی گیٹ ورنکلز آن مائی فیس. میرا اختیار نہیں ہے, لیکن یہ میرے وجود کا صرف 5% ہے. جو 95% ہے, دیٹ آر مائی تھاٹس, دیٹ آر مائی ڈریمس, دیٹ از مائی ویژن, دیٹ از مائی فلاسفی. وہ میرے اختیار میں ہے. میرے اختیار میں ہے کہ آئی کیپ مائی تھاٹس ایکٹیو اور پیسو, پازیٹیو اور نیگیٹو, وائبرنٹ اور ڈپریسو, ایون ینگ اور اولڈ. میں اپنی انسٹنکٹ پہ نہیں چلتا. 95% میرے اختیار میں, تبھی میں اشرف المخلوقات ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ اب اگر میں اس لیے اکثر کہتا ہوں ایج از اے نمبر. میں اس کو بڑا پروپیگیٹ کرتا, ہمارا یونیورسٹی کا گروپ ہے, اس میں لوگ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایج از نمبر. کیوں؟ میں آپ کو ایک 60 سال کا نوجوان دکھا سکتا ہوں, جس کا جو ایکسٹرنل سیلف ہوگا شاید وہ جوان نہ ہو,
اس کی آئی سائٹ بھی ویک ہوگی, بال بھی گرے ہوں گے, لیکن جو اس کا انر سیلف ہے جو کہ 95% ہے وہ جوان ہے. رائٹ. اس کی تھاٹس جوان ہیں, اس کی تھاٹس وائبرنٹ ہیں, ایکٹیو ہیں, اور وہ جوان ہیں. اور ایک 25 سال کا میں بوڑھا دکھا سکتا ہوں, بظاہر بڑا چمکدار ہوگا, جیل شیل لگایا ہوا ہوگا, دماغی طور پہ فارغ ہے, لیکن اس کے تھاٹس بوڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اور کیا, میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا یہ ایک پین ہے, ٹھیک ہے نا. میں اکثر یہ اپنے کورسز میں ایگزامپل دیتا ہوں. اب اس پین کا کور فنکشن کیا ہے؟ لکھنا ہے نا. رائٹ. اب یہ جو پن نظر آ رہی ہے جو میں پین سے, اس کا لکھنے سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. یہ جو کیپ نظر آ رہی ہے اس کا, یہ جو سلنڈر نظر آ رہا ہے, اس کا لکھنے سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس کے کور فنکشن کا صرف 5% ہے. اصل کیا ہے؟ یہ نب ہے. اس کے پیچھے جو انک کا سلنڈر ہے وہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا, لیکن کور فنکشن اس کا ہے. 95% وہ نب اور انک ہے جس نے سارے غم دکھ جھیلنے لکھنا ہے. ایکسٹرنل سیلف صرف 5% ہے. ایکسکیوز می. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جب TNT تھیوری کو ذہنی طور پہ دل و دماغ سے مان لے, ٹھیک ہے نا, آپ کا دل دماغ کو میسج دے دے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے, پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں کچھ ٹولز اینڈ ٹیکلز کی طرف. یہ TNT تھیوری میں سمجھا پایا ہوں؟ بالکل بالکل. اب ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ میں نے ماسٹرز کرنا. رائٹ. اب ٹولز اینڈ ٹیکلز کیا ہیں؟ ٹولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹولز ہوتے ہیں موویبل پارٹس ہوتے ہیں. پلاس ہو گیا, ہیمر ہو گئے, یہ آپ کا اسکرو ڈرائیور ہو گیا, یہ موویبل. ٹیکلز کیا ہیں؟ وہ فکس پارٹس ہیں. مثلا آپ پاور جنریشن میں آپ کا بوائلر ہے, جن سیٹ ہے, فکس پارٹس ہیں. اب اس کے 3 ٹولز ہیں. سب سے پہلے پاور آف بلیف. ذرا غور سے میں توجہ چاہتا ہوں, حمزہ آپ کی تو خاص طور پہ چاہتا ہوں. پاور آف بلیو ہے, پھر ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے, اور تیسرا ہے بزنس پارٹنرشپ ود اللہ آلمائٹی. یہ 3 اس کے ٹولز ہیں. اب پاور آف بلیف کیا ہے؟ بلیو ان یور سیلف, بلیو ان یور ایکشنز, بلیو ان یور پلانس, بلیو ان یور ڈریمس. اور اس کا ٹیکل کیا ہے کہ اینی تھنگ از پاسبل اف اونلی یو بلیو. دیکھیں, یقین اور ایمان میں فرق ہے. پہلے یقین آتا ہے, پھر ایمان پختہ ہوتا ہے. ہم سب کا ہے کہ جی عزت و ذلت, عمر اور روزی, رزق سب اللہ ایمان ہے نا, کہ اللہ کے اختیار میں ہے. یقین ہے. ٹھیک ہے. پاور آف بلیف سب سے پہلی چیز آتی ہے. اب اس کی میں نے کہا نا ٹارگٹ آڈینس کو میں جس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاور بلیف کیا ہے. اب JK رولنگ ہے, ہیری پوٹر کی مصنفہ ہے. 30 سال تک اس کو اپنی ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹی پہ بلیو نہیں تھا. لکھتی تو شروع سے تھی, بلیو نہیں تھا. ان کی زندگی میں ہوتے تھے, آپ جب نیگیٹو سوچتے ہیں تو سنو بال امپیکٹ ہوتا ہے, وہ نیگیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے. ان کی زندگی کئی مس ہیپس ہوئے, شادی ہوئی, ڈائیورس ہوئی, شیلٹر ہوم میں آ گئیں, خودکشی کرنے کے لیے تیار تھیں 30 سال تک کی عمر کے. 30 سال کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کی ان بلٹ گاڈ گفٹڈ کوالٹی جو ہے, یونیک ان بلٹ گاڈ گفٹڈ, یہ میں سیکوینس میں بولتا ہوں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے یونیک, اس لیے کہ سورہ الاسراء میں آیا ہوا ان بلٹ گاڈ گفٹڈ کوالٹی رائٹنگ ہے. پہلے سال میں ان کی ایک بک آ گئی تھی, تیسرے سال میں وہ بیسٹ رائٹر آف دا ایئر تھیں, اور 47 ایٹ دا ایج آف 47 یا 48 ہیری پوٹر از اے برانڈ ورتھ $15 بلین. فرق کیا تھا؟ اس کو یقین نہیں تھا کہ رائٹنگ اس کی گاڈ گفٹڈ یونیک کوالٹی,
30 سال کے بعد فرق پتہ چلا 30 سال تک کیا تھی 30 سال کے بعد کیا تھی. مثلاً رن وے تھا نا A to Z میں نے بتایا, نوجوان کو پتا یار تم تو A پہ ہو ابھی, تو یہ تو GH پہ آ گئی. ایک صاحب ہیں جو XY پہ تھے, کرنل سینڈرز, 65 سال تک اس کو نہیں, وہ کبھی سیلز مین بن جاتے تھے, وہ بھی شادی کی, طلاق ہو گئی, بچی کا ہوا کرنے چل پڑے. یہ بھی صاحب خودکشی کرنا چاہتے تھے, $150 تھے جب ریٹائر ہوئے. اچھا, کوکنگ وہ شروع سے کرتے تھے, بلیو نہیں تھا. 65 سال کی عمر میں ان کو بلیو آیا کہ جی میری ان بلٹ گاڈ گفٹڈ کوالٹی جو ہے وہ کوکنگ ہے. اچھا. اور 87 سال کے وہ تھے وقت جب KFC ایک ورلڈ نون برانڈ تھا جو بلینز آف ڈالر کا تھا. فرق کیا تھا؟ یہ وہ چیز ہے حمزہ صاحب جو میں نوجوان جو مایوسی میں اس کو نکالنے چاہتا ہوں. یہ پہلا اس میں کیا آ گیا, اور دوسرا اس کا ٹیکل کیا, پہلا ٹیکل تھا نا کہ اینی تھنگ از پاسبل اف اونلی یو بلیو, فکس پارٹ. دوسرا کیا ہے, اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ آل اوور اگین. ویری ٹرو. میں سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں سر کی بات پہ بلیو کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میرا یہ بات کرنا بنتا ہے کہ واقعی کہ جب آپ کسی چیز کا بلیو کر لیتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں آپ کی مدد کرتا ہے, اور آپ اس پہ ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ کا وہ کام ہو جاتا ہے. وہی بات کہ جو آپ کی سوچ ہے نا, جس طرح سر نے کہا کہ ہماری جو انسان کی جو ان بلٹ سوچ ہوتی ہے وہی آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا آپ کی باڈی اور آپ کی ساری ایفرٹ پہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے, اور زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہے اور آپ نے ایک ویژن بنا لیا کہ آپ نے چیز اچیو کرنی ہے, تو آئی ہوپ کہ جو سر کی تھیوری ہے وہ وہاں جا کے کمپلیٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا بلیو ہونا چاہیے کہ میں کر سکتا ہوں, اور پھر اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو یقینی یہ ہو جائے گا, تو وہ پھر ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اچھا, دوسری ساتھ جو دوسرا ٹول ہے جی وہ ہے آؤٹ آف باکس تھنکنگ. اچھا سر, یہ ٹرم بڑی ہم نے سنتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ. میں اس کو میں چاہتا ہوں آج ذرا آپ نا آسان الفاظوں میں سمجھائیں کہ یہ کیا ہے. آؤٹ آف باکس تھنکنگ میں سب سے پہلے چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے تھنک ڈفرینٹلی. میں اس کو پورا ایکسپلین کروں گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آتا ہے پلان ایکوریٹلی, ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ایکٹ پروفیشنلی, 5 جز ہیں اس کے. پھر ہے انٹیگریٹی اور ہارڈ ورک. آپ نے کہا نا ایکسپلین کرو, میں اب ایکسپلین کرتا ہوں. رائٹ. تھنک ڈفرینٹلی کیا ہے, مثلاً میرا جو میں نے آپ کو کہا نا یونیک ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹی یہ ہے کہ میں ایک باٹل بنانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. اور میری یہ ڈریم ہے اور میری ان بلڈ کوالٹیز اس سے کوئنسائڈ کر رہی ہیں. رائٹ. اب مارکیٹ میں رزاق بوٹل والا بیٹھا ہوا ہے, جس کا دادا بھی بوٹل بناتا تھا, جس کا ابا بھی بوٹل بناتا ہے, وہ خود بھی بوٹل بناتا ہے. اس کی مارکیٹ انٹیگریشن بڑی ہے, اس کے پاس ریسورسز بڑے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے پاس ورک فورس بھی آپ سے زیادہ ہے. تو آپ اس کا کس طرح مقابلہ کرو گے؟ کہتے ہیں نا یو آر آل الون ان دیٹ ایکسٹرا مائل. آپ اس بوٹل میں ایک گیج میٹر لگا سکتے ہیں, آپ اس بوٹل میں ایک ڈینسٹو میٹر لگا سکتے ہیں جو ڈینسٹی بتا سکتا ہے کہ پروڈکٹ کتنا پیور ہے. آپ انفرا ریڈ ریز لگا سکتے ہیں, میں اسی طرح ایک دیکھ رہا تھا جو آپ کے پانی کو پیوریفائی کر سکتے ہیں. زبردست. تو جب آپ یہ 3 چیزیں کر لو گے تو یو ول بی ڈفرنٹ فرام عبدالرزاق بوتل والا. اور یقین کریں کہ میں آپ کو پروف کر کے دے سکتا ہوں کہ کسی بھی کیریئر میں یا کسی بھی شعبے میں پیک پرفارمنس کے لیے آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے. For sure. It is the idea which works. جتنے میں نے ابھی جو جے کے رولنگ کی اگزامپل دی, کرنل سینڈرز کی اگزامپل دی, یہ کیا جدی پشتی امیر تھے؟ نہیں تھے. آگے بھی جو میں اگزامپل دوں گا جدی پشتی امیر نہیں تھے.
تو یہ تھنک ڈفرینٹلی آپ کو آیا سمجھ؟ آپ نے کہا نا ایکسپلین کریں, ایسا ہی. اب دوسرا ہے پلان ایکوریٹلی. اب پلاننگ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پلان کرتے ہیں کہ ہم نے اگلے 1 سال میں کیا کرنا ہے, اگلے 2 سال میں کیا کرنا ہے, ہمارا لائف لانگ ٹارگٹ کیا ہے؟ نہیں کرتے. اور پلان کرنے کے بعد ہم کیا اس کے بینچ مارکس رکھتے ہیں کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ نہیں کرتے, نارملی نہیں کرتے. یہی چیز ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے جب اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیا اور آپ نے اپنی ان بلڈ کوالٹی سے کنسائڈ کر لی, تو آپ نے اس تک پہنچنا کس طرح. اب آپ کے پاس پروجیکٹائل موشن میں موو کرنے کی طاقت ہے. پروجیکٹائل موشن ہے 45 میں, جس میں آپ سب سے دور تک جا سکتے ہیں 45 ڈگری. اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا ٹارگٹ 1 ڈگری یا 2 ڈگری پہ بھی رکھ سکتے ہیں. صلاحیت آپ پہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ جانے کی ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں میں منال سے ہو کے واپس آ جاؤں. رائٹ. تو منال کو اگر آپ ٹارگٹ چن کریں, ٹارگٹ آپ تب بھی اچیو کر لیں گے, لیکن اللہ نے صلاحیت آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی دی ہوئی. جب آپ نے اپنا بینچ مارک فٹ کر لیا تو آپ نے ایک ایکشن پلان بنایا اس کو تک پہنچنے کے لیے. لیکن اگر وہ ایکشن پلان آپ کا اچیو نہیں تو آپ کے پاس ایک کنٹیجنسی پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب اس دنیا میں, جس طرح میں آپ سے پوڈ کاسٹ سے پہلے بات کر رہا تھا, مثلا اس دنیا کا سب سے عظیم لیڈر کون ہے؟ جو وقت گزر گیا, جو وقت ہے, جو آنے والا وقت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک, ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں. جی بے شک. مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت کی نا. رائٹ. ٹارگٹ کیا تھا؟ اشاعت اسلام, اسلام کی سربلندی. مکہ میں کامیاب نہیں ہوئے, مدینہ چلے گئے. صلح حدیبیہ ہوئی, بڑا لشکر لے کے گئے. لوگوں نے کہا کہ جنہیں ہم صلح حدیبیہ اب 10 سال تک آپ حج نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں آپ بتا رہا تھا نا کہ جب آپ نے لانگ جمپ لینی ہوتی ہے تو آپ پیچھے آتے ہیں. جی ایسے کھڑے کھڑے تو لانگ جمپ لے لیتے ہیں, پھر دوڑتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں لانگ جمپ لیتے ہیں. جی ایسے ہی. ان 10 سالوں کے بعد فتح مکہ واز اے واک اوور. کیا انہوں نے کنٹیجنسی پلان بنایا. میں اکثر آپ سے ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں جو پوڈ کاسٹ سے پہلے کی, کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین مین اینڈ اے ٹری. یہ بڑا عجیب سی بات لگتی ہے کہ جو درخت ہے نا اس کی جڑیں زمین کے اندر, آندھی آئے, طوفان آئے, وہ سوکھ جائے, اس نے ادھر ہی کھڑے رہنا ہے. بٹ پرسن از اے ہیومن بینگ از ناٹ اے ٹری. آپ کا ایک پلان کامیاب نہیں ہو رہا, آپ موو کریں. بس آپ ایک نوکری میں کھڑے ہیں یا ایک صورتحال میں کھڑے ہیں, ناکام ہو رہے ہیں, ذلت اٹھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کھڑے ہیں ادھر. یو کین موو اراؤنڈ. آپ اشرف المخلوقات ہیں, 95% آپ کے اختیار میں ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ راستہ بدلیں, سوچ بدل لیں, اپنے ارادے بدل لیں, اپنی کاوش بدل لیں, ٹارگٹ وہی رکھیں. ہاں, ویژن وہی ہوگا کہ آپ نے پہنچنا کدھر. ٹارگٹ کو لو ڈاؤن نہ کریں. ایک تو دوسری نا, ناکامیابیوں سے نہیں ڈرنا, ریزیلینس ہونا چاہیے, مایوس نہیں. اچھا سر, اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں جو میں نے اپنی لائف سے سیکھا ہے. جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے, اچھا چاہیں گے اور اچھا کریں گے, دوسروں سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں تو ان کے لیے, سب کے لیے, ہر انسان کے لیے جو آپ کے راستے میں بزنس میں آتا ہے, بیچ میں آتا ہے, سب کے لیے اچھا سوچیں گے نا, تو میرا سر یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بخود کھول دیتا ہے. اور میں نے یہ اپنی لائف میں حمزہ بالکل ایکسپیرینس کیا ہے, اور میں اس کو بڑے دعوے سے اور بڑے جو ہے نا پازیٹیولی یہ بتا سکتا ہوں کہ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے ایسے غیب کے خزانے سے کھولتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی اور آپ ہر منزل کو کراس کرتے چلے جاتے ہیں. کیا خیال ہے سر میرا اس ویژن میں, آپ کا کیا؟ میں تو اس کا قائل ہوں. دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ دیکھیں کہ انہوں نے جب دوسروں کے لیے کچھ کیا, بل گیٹس کو دیکھ لیں, جیک ما کو دیکھ لیں, اسٹیو جاب کو دیکھ لیں, تو ان کی اپنی منزل آسان ہوتی گئی. وہ مثلا ایون جے کے رولنگ کو دیکھ لیں, اس نے جو ہیری پوٹر ہے بچوں کو ایک سوچنے کا ایک نیا نظریہ بتایا نا, امیجنیٹو ورلڈ میں لے کے چلی گئی. جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے تو لامحالہ آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا. 45 والے کو دیکھیں, 45 میں 1 اور 2, مثلا جے کے رولنگ اگر روٹی کپڑا مکان کے چکر میں رہتی
تو وہ تو پہلی بک کے بعد روٹی کپڑا مکان کے چکر میں آ گئی تھی. ایون اس میں کہتا ہوں اگلا کیا ہوتا ہے, وہ بینک بیلنس, کوٹھی اور کار ہوتی ہے. وہ جب اس کی 3 بکس آئی تھی بیسٹ آتھر, تو وہ تو اس کیٹیگری سے نکل گئی تھی. جب آپ 45 پہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی. جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے تو یہ قدرت کا قانون ہے. اس میں اکثر میں یہ اگزامپل دیتا ہوتا ہوں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت بھی ہے, کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے نا, تو بس پھر آپ آئیں دنیا میں, اپنے لیے کام کریں, پیسہ کمائیں اور مر جائیں. لیکن اگر آپ نے زندگی جینی ہے تو پھر آپ آئیں زندگی میں اور پھر دوسروں کے لیے بھی ہیلپ کریں, دوسروں کو اپ لفٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکچوئل اصل زندگی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں میں قدرتی طور پہ ان بلٹ ہوتا ہے یہ والا مادہ, اور یہ والا پیشن, یا یہ والی ہمت, یا یہ والا دل, یہ والا جگر. اور کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے, آپ کے جیسے لوگوں کو اور جیسے لوگوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, اور پھر وہ دوسروں کو اپلفٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جس میں تو قدرتی طور پہ مادہ ہے وہ تو ایک لکی انسان ہے, لیکن جو آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے سیکھ لے تو وہ اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہے, سنوار سکتا ہے. ایک بہت ہی فیمس انگلش فریز بھی ہے نا, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایگزیکٹلی. اینڈ ہم نے یہ اس کو اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا کرو گے. یہ میں ابھی سر سے ڈسکس کر رہا تھا پہلے بھی کہ بڑا چھوٹا سا فریز ہے, لیکن اگر ہم اس کو ڈیپتھ میں جائیں نا تو بہت گہری بات ہے. جی میں آپ کو نا اصل وہ آپ نے کہا ایکسپلین کرو, تو وہ ساری ایکسپلینیشن ذہن میں آ گئی سر. بالکل. اس کا تیسرا ہے ایکٹ پروفیشنلی. ایک تو اپنے ایم اپنا اونچا رکھتے ہیں, دوسرا ڈونٹ سیل یور سیلف چیپ. میں سارے نوجوانوں کو کہتا ہوں, وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ ڈھیلے پڑ گئے, جی پیسہ نہیں ہے, ڈالروں میں بیچو اپنے آپ, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں, جب آپ کو اپنی ان بلٹ گاڈ گفٹڈ کوالٹی کا, یونیک کوالٹی کا پتہ ہے, اور آپ کا ٹارگٹ اس سے الائن ہو رہا ہے, تو آپ میں ایک ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے. ایٹیچیوڈ اور غرور میں فرق ہے. ایٹیچیوڈ کانفیڈنس کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. تو میں یہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو پروفیشنلی جو ہے اسٹرانگ لوگ ہیں, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی امپلائی آف دا ایئر ہوتے ہیں نا حمزہ, ان سب میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسی لیول کا بزنس امپائر کھڑا کر سکتے ہیں جہاں وہ امپلائی آف دا ایئر ہے. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ فیئر فیکٹر ہے, فیئر آف فیلئر ہے, فیئر آف فائنینشیل لاس ہے, فیئر آف ریپوٹیشن ہے, اور وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. یہ دیکھیں, یہ ٹرمنالوجی کو زیادہ ہے. کمفرٹ زون کیا ہے؟ 9 سے 5 نوکری, پہلی کو تنخواہ, ٹھیک ہے نا. اور کمفرٹ زون سے وہ نہیں نکلتے اور وہ فیئر فیکٹر میں رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو دے سیل دیئر سیلف ویری چیپ. اللہ تعالیٰ نے 45 ڈگری پہ ان کو رکھا ہے, وہ 2-3 ڈگری پہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو ایک تو وہ میں نے آپ کو اگزامپل دی ٹری کی, اور دوسری ایک کمفرٹ زون کی, اور پھر فیئر فیکٹر کی. اب سب سے بڑی بات جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے انٹیگریٹی کی. اس کے بعد ٹھیک ہے, ابھی آؤٹ آف باکس تھنکنگ آپ نے کہا نا سمجھاؤ, تو میں آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں گا. اب انٹیگریٹی میں کیا ہے؟ 4 چیزوں سے اجتناب. میں زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں آج آپ کو. جھوٹ, چوری, بے حیائی, رشوت. 4 چیزوں سے بچنا ہے آپ نے. ڈونٹ ٹیل لائز. دیکھیں ہوتا کیا ہے, آپ کو جب آپ یہ عہد کر لیں گے جھوٹ نہیں بولنا, ہم زندگی میں بغیر کسی وجہ کے جھوٹ بول دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے, جھوٹ بول دیتے ہیں, بالکل ایسے ہی. جب آپ اپنی سیو انالیسس کر لیں گے کہ جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے ولگیرٹی سے بچنا ہے, برائبری سے بچنا ہے, رشوت سے بچنا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی رشوت کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. رشوت کے بغیر اس وقت کام نہیں ہوتا جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا, جب آپ کو اپنے ویژن, اپنے خواب پہ یقین نہیں ہوتا, جب رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. جب آپ میں کوئی کمی ہوتی ہے, جب آپ میں کوئی کمی ہوتی ہے, جب رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا. تو یہ لکھ لیں یہ بات آؤٹ آف باکس تھنکنگ میں کہ ان 4 چیزوں سے اجتناب کامیابی کی ضمانت ہے. اب پھر آخر میں آ جاتا ہے آپ کا ہارڈ ورک. زندگی میں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایکسٹراڈنری انٹیلیجنٹ, ریمارکیبل آئی کیو, لیکن وہ زندگی کے رن وے میں ان لوگوں سے بہت پیچھے
بلکہ انہوں نے ٹیک آف کیا ہی نہیں یا بہت دیر سے ٹیک آف کیا, جو ایک ایوریج آئی کیو کے لوگ تھے لیکن کنسسٹنٹ اور ہارڈ ورکنگ تھے, نہ ڈر تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کنسسٹنسی اور ہارڈ ورکنگ پہ لگے رہے اور وہ ٹیک آف کر گئے زندگی میں, اور ان سے بہتر ٹیک آف کیا جو لوگ بہت انٹیلیجنٹ تھے لیکن کنسسٹنسی نہیں تھی, ہارڈ ورک نہیں تھی. تو آؤٹ آف باکس تھنکنگ میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی عمل دار. اب اس کی پریکٹیکل اگزامپل کیا ہے, جیک ما کی ہے. اب جیک ما کو اپنی ان بلڈ خوبی کا شروع سے پتا تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے بارے میں, حالانکہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا میں کمپیوٹر کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا, مجھے اپنے پارٹنرز پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے, اس طرح وہ بھی نہیں جانتا تھا کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ, لیکن اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا اور وہ آئیڈیا 45 ڈگری والا تھا. اس نے بہت ناکامیابیاں دیکھی لیکن کنسسٹنسی تھی, ہمت نہیں ہاری, ریزیلینس تھا, گر کے اٹھنے کی طاقت تھی. میں بزنس میں اسٹیو جاب کو اپنا گرو مانتا ہوں. جتنی ناکامیابیاں اس شخص نے اپنی زندگی میں دیکھی, مثلا اس کے بایولوجیکل پیرنٹس نے اس کو اڈاپشن کے لیے رکھ دیا, جو اس کے اڈاپشن کے پیرنٹس تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کو گریجویشن کراتے, پھر ایک گیراج میں اس نے ایپل کمپنی کھولی, ایپل کمپنی سے اس کو نکال دیا گیا, لیکن وہ گھبرایا, آخر میں کینسر سے بھی اس نے فائٹ کی, ٹھیک ہے نا. تو فرق کیا تھا آؤٹ آف باکس تھنکنگ میں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ناکامیابیوں سے ڈرنا نہیں ہے. اچھا, اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ناکامیابیوں سے ڈرے بھی نہیں, آپ کو اپنا بزنس آئیڈیا بھی اور آپ کی کو ریلیٹ بھی کر رہی ہے آپ کے ان بلٹ گاڈ گفٹڈ یونیک کوالٹی سے, لیکن کامیابی نہیں ہو رہی, فیلیئرز آ گئے, لیکن آپ ریزیلینٹ ہیں, آپ لگے ہوئے ہیں, آپ ایک راستہ دوسرا راستہ تیسرا راستہ. تو اس کا میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں لوگوں کو, اور ٹوٹکا یا کیٹلسٹ کہہ لیں آپ, کیٹلسٹ ہوتے ہیں جو کیمیکل ریئیکشن چینج کر دیتے ہیں, وہ ہے کہ آپ بزنس پارٹنرشپ ود اللہ کر لیں. سبحان اللہ, ویری نائس, زبردست. مثلاً ویسے تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص تشریف لائے, کہتے ہیں کہ حضور کاروبار کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, کامیابی حاصل نہیں ہوتی, میں بڑا پریشان ہوں, کیا کروں. حضور نے فرمایا کہ اللہ سے تجارت کر لے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں 10 کماتا ہے نا تو 1 اللہ کی راہ میں دے دے. سبحان اللہ. اچھا, اللہ کے راہ میں دل سے دینا ہے. میں نے ساتھ زندگی میں آج تک کسی ایسے شخص کو غریب ہوتے نہیں دیکھا جو صدقہ دیتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. یا کوئی یہ کہہ دے کہ جی میں صدقہ دیتا ہوں اس وجہ سے غریب ہو گیا. آزمائشیں آتی ہیں, اللہ کوئی چیز دینے سے پہلے آزماتا ہے کہ اس میں کیپیبلٹیز ہیں نہیں. جب آزمائش آتی ہے سب سے پہلے صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں. وہ شخص کچھ عرصے بعد آیا, پہلے پیدل آیا تھا, اب 7 اونٹوں کے ساتھ, اس زمانے میں اونٹ بڑی ایک سواری ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا حضور کاروبار کا مزہ تو اب آیا, کہ اب مجھے ایسی سورہ مائدہ میں نے کہ میں تمہیں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان تک نہیں ہوگا. تو وہ گمان کے جو اب اس نے اللہ سے تجارت کی تو اس کے تجارت میں برکت آ گئی. اب اسی طرح یہ جو مارک زکربرگ ہیں فیس بک کے, ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے 99% شیئر جو فیس بک میں تھے, جو $42 بلین تھے, اچھا, وہ انسانیت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, انٹرنیٹ سروسز کے لیے, کمیونٹی سروسز کے لیے انہوں نے دے دیے. آپ کو پتہ ہے فیس بک کا ریونیو کیا ہے؟ $3,500 پر سیکنڈ. واو. تو یہ وہ چیزیں ہیں, دیکھیں نا. اب اس کی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ جیک ما کی, جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی, منی فالو دا پیپل, پیپل فالو دا ڈریم,
if you have a dream just go for it. ہمارے یہ ہوتا ہے کہ شام کو بڑے اچھے آئیڈیا آتے ہیں, بس میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, صبح وہی دفتر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بھول جاتے ہیں. تو یہ ایک اور اس کا ٹیکل ہے میں نے جو آپ کو بتایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں ساتھ. مثلا میں جیسا آپ سے بتا رہا تھا نا کہ کوئی کہنا کہ 1000 سکسیس کے فارمولے ہیں, تو وہ 1000 سکسیس کے فارمولہ ایک چیز سے کم ہے, ٹرائی پروون سکسیس میتھڈس. یہ جو میں نے چیزیں بتائیں یہ پروون سکسیس میتھڈس ہیں. بالکل صحیح. جو میں نے آپ کو بتایا, اس پروون سکسیس میتھڈس کے تھرو آپ جب سائیکومیٹرک ٹیسٹ سے گزریں گے, آپ اپنی ان بلٹ یونیک گاڈ گفٹڈ کوالٹی کو عکس کر لیں گے. پھر میں سوچنے کو تو میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں کہ جی میں نے چاند پہ جا کے کالونی بنانی ہے. ہم نے آپ کو جہاں آپ ہیں, اس BA پاس لڑکا جس کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, وہاں سے ہم نے اس کو 45 ڈگری پہ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. اور کس طریقے سے لے کے جانا ہے اس کا طریقہ کار میں نے اس سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں وہ میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی کہ گھبرانا نہیں ہے, اور بہت ہی اوور یوز ٹرم ہے کچھ سالوں سے, پر کچھ ایسے نوجوان جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کانفرنس میں گئے, آپ نے مایوسی دیکھی, تو آبویسلی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو کہ گھبرا رہے ہیں آپ. اور ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ بگیسٹ مائگریشن جو ہوئی ہے وہ اب جا کے ہوئی ہے آفٹر 1947, جب نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہو کے یہاں سے باہر مائگریٹ کریں. ناؤ اس لاسٹ بات کو کنیکٹ کرتے ہوئے کویشچن یہ آئے گا کہ پھر یہ جو مایوس نوجوان ہیں, واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ دے ٹیک کہ وہ اپنی مایوسی کو یا اپنی ڈریم کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی مایوسی سے باہر نکلیں. تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ دے شوڈ ٹیک؟ فرسٹ اسٹیپ از کہ وہ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس پروسیس کا حصہ بنے جس سے وہ اپنی جو ہے یونیک ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹی کو تلاش کر سکیں. یقین کریں میں ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ مجھے اپنی اس کوالٹی کا 40 سال کے بعد پتہ چلا. ہمارے زمانے میں جس کے میتھس میں اچھے نمبر آتے تھے وہ انجینئر بن جاتا تھا, بیالوجی میں جو ہوتا تھا وہ ڈاکٹر بن جاتا تھا. تو ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹی کو تلاش کریں. اور دیکھیں وہ ایک بڑی اچھی سیئنگ ہے, مجھے ان صاحب کا نام بھول گیا, وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بزنس کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میرے پاس $500 ہے. تو انہوں نے کہا جی $500 میں آپ ریئل اسٹیٹ بھی نہیں کر سکتے, گاڑی بھی نہیں کر سکتے, تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں چلیں جی $500 بھی نہیں ہے, میرے پاس صرف $5 ہیں. اس نے کہا میں کیا بزنس کروں؟ اس نے کہا بزنس آپ یہ کریں کہ آپ 2 کپ کافی کا خرید سکتے ہیں $5 میں. اس نے کہا ہاں. تو کہتے ہیں کسی بھی ویژنری بندے کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور 5 منٹ اس کے ساتھ کافی پی. دیکھیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا پروون سکسیس میتھڈس, میں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں. سب سے پہلے جب میں یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹ ڈیزائن کر رہا تھا میں نے اپنی زندگی کو سامنے رکھا. میری ٹیم کہتی ہے کہ آپ اپنی پرسنل ایگزامپلز نہ دیا کریں. مثلا اب میرا جو لائف گول ہے وہ کیا ہے, جو میں سلمان کسانی فاؤنڈیشن کے تحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوشن بنانا ہے مینٹلی چیلنج بچوں کے لیے. اب مینٹلی چیلنج اسٹریٹ چائلڈ کے لیے اسپیشلی. دیکھیں یہ جو عام اسٹریٹ چائلڈ ہوتا ہے نا وہ ابیوز ہوتا ہے لیکن سروائیو کر جاتا ہے. یہ جو مینٹلی چیلنج بچے ہوتے ہیں ان کے علاج تو ایک تو بہت مہنگا ہوتا ہے, دوسری ان کی شیلف لائف ہی 6 سے 9 مہینے ہوتی ہے. ان بچوں کے لیے میں ایک مثلا ٹیچنگ ہاسپٹل اور ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ اور ان کے رہنے کی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی بنانا چاہتا ہوں. جب میں نے یہ سوچا, دیکھیں جب بھی آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے نا تو سب سے پہلے آپ کا جو انر سرکل ہوگا وہ آپ کی ٹانگ کھینچے گا. ایسے ہی اس لیے کہ آپ کے کمفرٹ زون سے ان کے کمفرٹ زون جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جی ایسے ہی. جب آپ بڑا سوچتے ہیں 45 ڈگری پہ سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیچے لانے والے آپ کا انر سرکل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب مجھے اپنے اس کام کے لیے تقریباً 55 کروڑ روپے کی ریکوائرمنٹ ہے.
اور میرا جو آپریشنل ایکسپینس ہے منتھلی وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے. جب یہ چیز شروع میں سوچی تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا. لیکن الحمدللہ میں اپنے اس ٹارگیٹ کی طرف, اس لیے کہ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے سب کچھ. نہیں انشاءاللہ سر, ٹھیک ہے نا, اس ٹارگیٹ تو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوں میں, بڑی بزنس لائنز ڈیولپ کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں نا 21 سے 25 سال کے درمیان, میں ایک اور اسٹیٹسٹکس آپ کو بتانا بھول گیا کہ مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ 21 سے 25 سال کے درمیان ہر سال 5 لاکھ بچہ گریجویشن کر رہا ہے, اور اس 5 لاکھ میں سے 40% جو 21 سے 25 ہیں وہ بے روزگار ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے زندگی میں. اور باقی جو ہے ان کی ایوریج سیلری اسکیل زیادہ ہو سکتی ہے, وہ 25 سے 50 ہزار کے درمیان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی وہ خوبی تلاش ہی نہیں کی, وہ بھیڑ چال میں لگے ہوئے کہ سب باہر جا رہے ہیں تو ہم بھی باہر چلے جائیں. یار آپ پاکستان میں جو بھی حالات ہیں آپ اس میں پراسپر کر سکتے ہیں, آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. میں پھر سے کہتا ہوں, مجھے آپ زندگی کے 2 گھنٹے اگر دیں, ابھی آپ نے 1 گھنٹہ دیا ہے جی ایسے, تو میں آپ کی جو سوچ کا زاویہ ہے اس کو گریٹیٹیوڈ, پازیٹیوٹی اور سکسیس کی طرف بدل دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ میرا اس پورے جو 2 دن کی ورک شاپ ہے اس کو اٹینڈ کریں تو میں آپ کی فلاسفی آف لائف کو چینج کر دوں گا. آپ کو میں آپ کا ڈھونڈیں گے, آپ طریقہ کار میں بتاؤں گا کہ وہ کوالٹی کیا ہے. اگر آپ نے آپ کا کوئی خواب نہیں ہے تو میں آپ کو خواب دیکھنا بھی سکھا دوں گا with your feet on the ground, اور اس خواب کو کوریلیٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ کی ان بلڈ کوالٹی سے. یقین کریں اس کے بعد کسی پیسے, کسی سفارش, کسی مایوسی کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا, میں سلمان صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ سر نے ذکر کیا کہ میں جو بی اے پاس جو بچے ہیں یا جو کم از کم جن کی تعلیم بی اے تک ہے ان کی زندگیاں بدلنا چاہتا ہوں. ایک تو سر میں آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ اپ دس کاز. سیکنڈلی یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس ایج میں آ کے کہ تعلیم نو ڈاؤٹ افیکٹ کرتی ہے آپ کی لائف کو. کوئی بچہ او لیولز کرتا ہے, اے لیولز کرتا ہے, ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھتا ہے, اور کوئی بچہ میری طرح پنجاب یونیورسٹی سے جناب گریجویشن کر لیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ انسان ہم سب برابر ہیں. وہ جو 2 بچے تھے ان کی کیپیبلٹیز, ان کا مائنڈ سیٹ, ان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے برابر کی دی ہوئی ہیں. اب وہ ان کے اپنے اوپر ہے, ان کی اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اس کو انہینس کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آ کے. کیونکہ تعلیم کی سر زندگی, آئی ہوپ آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ جب تک ہم ایجوکیشن لے رہے ہوتے ہیں تو ایک لائف ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس چیز کو یہ نہیں کرتے کہ کوئی بہت زیادہ بلیسڈ ہیں, کسی کے پیرنٹس کے پاس بہت کچھ تھا, انہوں نے بڑی اچھی ایک لائف بچے کو دی, اور کوئی ایسا تھا جو بیچارہ بالکل ایک لوور کلاس سے اٹھا, لیکن اس کی کیپیبلٹیز ایز اے ہیومن برابر ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ میں بی اے والے بچوں کو جو ہے نا انہینس کرنا چاہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز ساری برابر ہیں. اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپرچونیٹیز دینی ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا میں جو ہے نا اپنا لویا بنوا سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو مجھے خوشی ہوئی سر کی بات سن کے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ پاکستان سے بھاگنا چاہ رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے سر میرا اتفاق ہوا کینیڈا وزٹ کرنے کا, میں 1 مہینہ رہ کے آیا. آپ بلیو کریں, میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ فیل کیا ساری چیز. میں جب یہاں سے فلائی کر کے ادھر پہنچا تو بہت سارے ایسے دوست احباب جو عرصہ ہو گیا تھا مجھ سے رابطے میں نہیں تھے, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کیسے گئے ہو, ہمیں بھی طریقہ بتاؤ, کینیڈا کیسے پہنچ گئے ہو, ویزا کیسے لگا, یہ ہوا وہ ہوا. تو میں آئی واز ریئلی شاکڈ کہ یار ایسے لوگ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مطلب وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. اور سیکنڈلی جب میں واپس آیا تو آئی واز مور دین ان شاک. لوگوں نے ڈفرینٹ لوگوں نے مجھے کہا بھائی واپس کیوں آ گئے ہو, آپ تو لکی تھے, آپ وہاں تک پہنچ گئے تھے, آپ ادھر ہی رہ جاتے, زندگی گزارتے, وہیں جناب آگے اپنا فیوچر دیکھتے. سو آئی واز ریئلی شاکڈ. میں نے کہا کہ بھائی یہ میرا ملک ہے پاکستان, یہیں پہ ہم نے رہنا ہے, اسی کی ہم نے خدمت کرنی ہے, ہم نے اپنی بھی بہتری کرنی ہے, ملک کے لیے بھی جو بہتر کر سکتے ہیں کرنا ہے, جو ملک کی یوتھ کے لیے کر سکتے ہیں کرنا ہے. سو آئی واز ریئلی شاکڈ. تو سر میں اس بات پہ اب آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنا ایک ویژن پریزنٹ کریں یا ہمیں بھی گائیڈ کریں یا ہماری یوتھ جو ہمیں دیکھ رہی ہے, آپ کو سن رہی ہے, کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے
میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. صرف یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنی سوچ کو کیسے بہتر کریں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتر سوچیں, تو پرسنلی ہمارے لیے آٹومیٹکلی اللہ کرے گا خود بہتر ہو جائے گا. سر میں اس پہ آپ کو کہوں گا کہ روشنی ڈالیں کہ ہماری یوتھ کیسے اپنے ملک میں رہ کے بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو سب سے پہلے تعلیم کی بات بتاؤں. جی. جتنی بھی ورلڈ لیول کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کا جب آپ پروفائل ریکوائرمنٹ میں ایجوکیشن کا ذکر ہی نہیں ہوتا. رائٹ. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز بتائیں. واو. کہ واٹ یو کین ڈو فار ایپل یا واٹ یو کین ڈو فار مائکروسافٹ. ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی کیپیبلٹیز کو آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز کے آپ ان کی کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہمارا نوجوان اپنی کیپیبلٹیز کو پہچان لے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, ظاہر بات تعلیم سب سے تیز ترین طریقہ ہے کیپیبلٹیز کو نکھارنے کا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف تعلیم کام نہیں کرتی. دیکھیں, صرف تعلیم کام نہیں کرتی, آپ کی کیپیبلٹیز کام کرتی ہیں. آپ ہیں کیا, آپ میں کیا خوبیاں ہیں, وہ کام کرتی ہیں. جب آپ ان خوبیوں کو ان ایکشن لے آتے ہیں تو کسی قسم کی مایوسی آپ کے دور دور تک نہیں آئے گی. چاہے آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ نائجیریا میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ یوگینڈا میں رہ رہے ہیں. رائٹ. یہ جو کہتے ہیں نا فائر وال اور یہ اور وہ, دیکھیں فائر وال چائنا میں بھی ہے, فائر وال UAE میں بھی ہے, ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کی جب خوبیاں آپ کو پتہ ہوں گی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہیں, اور آپ اس کو اپنے ڈریم آئیڈیا کے ساتھ کوریلیٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے کائزن ہے ایک جاپنیز ٹیکنیک ہے کہ ہر روز آپ نے کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے سٹیپ بہتری کی طرف لے کے جانے. آپ نے اپنے بینچ مارکس فٹ کیے ہوئے, تو یقین کریں سکسیس از ناٹ این ایشو. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی اور ہر چیز میسر کی ہے, آپ کو مایوسی کو دور دور تک اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے. پھر وہی بات کروں گا, سب سے پہلے دیکھیں وقت نہ گزاریں JK رولنگ کی طرح یا کرنل سینڈرز کی طرح. اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ A پہ آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے, آپ لائف کے رن وے پہ آ چکے ہیں, اینڈ یو ہیو دا پاور. میں بار بار کہہ رہا ہوں, یو ہیو دا پاور اینڈ انرجی ٹو کرافٹ دا لائف یو وانٹ یا دا کرافٹ دا لائف یو ڈیزرو. ویری نائس. تو مایوسی کدھر گئی؟ تھنک بگ, کوریلیٹ کریں. صحیح. اگر موقع ملے میرے ساتھ کچھ وقت گزاریں. میں جو ایک ورکشاپ کراتا ہوں اس کو اٹینڈ کریں, اپنے ویژن کو براڈ کریں. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے ورک شاپ کی بات کی, میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو آپ کا یہ جو آپ نے جو ٹیسٹ کا نام لیا تھا, سوری میں, سائیکومیٹرک ٹیسٹ. سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیا ہے, یہ کیسے آپ ایک نوجوان پہ کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور سیکنڈلی یہ کہ یہ جو ورک شاپس آپ کراتے ہیں تھوڑا سا اب اس پہ بھی بتائیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو جو ہے پتہ لگے کہ کیا آپ کس طرح کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سائیکومیٹرک کی ڈیفینیشن تو بتا دی تھی نا. نہیں وہ بتا دیں, میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں. ہم نے اس کے کچھ زونز بنائے ہوئے. میں نے آپ کو جس طرح سے کہا نا کہ میں آپ کی خداداد صلاحیت تلاش نہیں کروں گا, تلاش آپ کریں گے. صحیح. میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے ایک بنایا ہے ریڈ زون, ایک ہے یلو, ایک گرین, ایک الٹرا گرین. آپ کے مینٹل کیپیبلٹیز, ایپٹیچیوڈ اور پرسنل ٹریٹس کے تحت ہم آپ کو انالائز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ اس وقت کس کیٹیگری میں ہیں. اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ دنیا کے جو کامیاب ترین لوگ تھے ان کی وہ کیا کیپیبلٹیز تھیں, وہ کیا سکل سیٹ تھے جس نے اس کیپیبلٹی کو آپ ریڈ زون سے یلو زون میں کس طرح سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس ریڈ زون سے یلو زون میں آ سکتے ہیں. پھر وہ کیپیبلٹیز کو ہم پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں. مثلا مارک زکربرگ کی, بل گیٹس کی جو کوالٹیز ہیں وہ کس طرح سے ان کیپیبلٹیز کو انہوں نے امپروو کیا, ان کی ان بلڈ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کیا تھیں, اور ان کو انہوں نے کس طرح سے امپروو کیا. اگر آپ ریڈ زون میں ہیں تو آپ کو کیا اسکل سیٹ چاہیے, آپ
کو سکسیس سٹوریز کیا ہیں جو لوگ ریڈ سے یلو میں اس وقت آئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طریقہ کار ہم نے وضع کیا ہوا ہے جو آپ کو الٹرا گرین تک لے کے آتا ہے. الٹرا گرین کیا ہے؟ 45 ڈگری. 45 ڈگری آپ کی سوچ اور آپ کا ویژن کہاں کوانسائڈ کر رہا ہے, وہ ہم آپ کو سٹیپ وائز بتاتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں. اور یقین کیجئے, میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ہم نے ریٹنگ سکیل سروے پہ کیا ہے, نیومیریکل ویلیوز پہ. کوئی 75 کے قریب لوگوں کے ہم نے, جو کہ 21 سال سے 55 سال کی عمر کے درمیان کے دوران, یہ ریٹنگ سکیل سروے کے بعد یہ اس کو ڈیولپ کیا ہے. رائٹ. سر تھینک یو سو مچ. آپ نے جتنی انفارمیشن آج ہمیں دی ہے, اٹ واز ویری ریفریشنگ اینڈ انلائٹننگ, اینڈ آئی ہوپ کہ جتنے ہماری آڈینس دیکھ رہی تھی اٹ واز ہیلپ فل فار دیم. آئی ووڈ لیو دا لنکس ان آر ڈسکرپشن تاکہ دے کین ریچ آؤٹ ٹو یو, جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اس انالیسس کے تھرو گزریں اور اپنی ڈریمز کو ریالٹیز میں کنورٹ کریں. تو ان شاء اللہ وی آر آل ہوپ فل. اینڈ آن دس پازیٹیو نوٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اگر آپ کو ہماری ڈسکشن اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر ود ادر پیپل, تاکہ ہم زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں, اور یہی ہمارا گول ہے کہ ہم زیادہ بڑا امپیکٹ جو کریٹ کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے سر. تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا, اور سب سے بڑھ کے کہ آئی ریئلی وش آل دا بیسٹ ٹو یو آن دس کاز. آپ کا یہ جو کاز ہے ایک بڑا ہی موٹیویشنل, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے آپ کی صورت میں جو ان کو مل رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ لوگ آپ کو ملیں, آپ کو فالو کریں, اور آپ سے سمجھیں کہ لائف میں جو آپ نے, جو ان کے لیے جو موٹیویشن آپ ایک ہیں, وہ اس کو ایک پازیٹیو اینڈ پہ لیں اور اپنی لائف کو بہتر کریں. اور خصوصاً اپنی لائف نہیں بلکہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے, اس کی جو ہے نا, اس کی ہر چیز کو اپنے ملک کی بہتری, کیونکہ ہر انسان انڈیویجولی جب وہ ترقی کرے گا تو ایکچوئل ہمارا ملک ترقی کر رہا ہوگا. سو آئی وش یو گڈ لک سر. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اٹ واز ریئلی نائس سیشن. آج بڑا مزہ آیا, اور سب سے بڑھ کے کہ ہمیں خود سیکھنے کو ملا, اور آئی ہوپ کہ ہمارے سارے ویورز بھی دیکھیں گے. سو تھینک یو ویری مچ آر ویورز. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہمیں اسی طرح ہی موٹیویٹ کرتے رہیں اپنے کامنٹس کے تھرو, اپنے لائکس کے تھرو, اور اپنے شیئرز کے تھرو. سو حمزہ, میرا خیال ہے کہ کال اٹ اے ڈے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.